الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا رواه البخاري. حاضرین مجلس معزز و مکرم اور بڑی ہی تعریفوں کے لائق آپ تمام حضرات ہیں. اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا جس کی توفیق سے ہی آج میں آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں، ورنہ جناب حافظ زاہد عثمانی حفظہ اللہ اس سے پہلے کئی بار انہوں نے مجھے مدعو کیا، مجھے موقع دیا، تقریباً 4 مرتبہ، اور اللہ رب العالمین نے تقدیر میں نہیں لکھا تھا، کبھی میں موجود نہیں ہوتا تھا، کبھی کچھ میری پریشانی ہوتی تھی، کبھی حالات کی نہیں آ سکا. آج آنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے توفیق سے ہے، اور اس پر میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ یہاں آ کر میں اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر چند باتیں آپ حضرات تک میں پہنچا سکوں، اللہ رب العالمین وہی قبول کر لے، ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات. اور میں جو یہاں بہترین سامعین موجود ہیں، ان تمام سامعین میں سب سے بہترین بات جو مجھے ابھی دکھ رہی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے نوجوانوں کی تعداد، جوان لڑکوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے. الحمدللہ، بہت ہی اچھی بات ہے. یہی نوجوان، یہی جوان آگے چل کر قوم کے معمار ہوں گے، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے. بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھیں. میں بلا تاخیر، وقت زیادہ بھی ہو چکا ہے، میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں، اور موضوع میں بتا دیتا ہوں کہ موضوع کا نام ہے شوق جنت، جنت کا شوق. ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور سچے دل سے
اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے، سوال کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ میں سے دنیا کا کوئی انسان مجھ سے ایک سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر کون سا کارنامہ سب سے بڑا انجام دیا ہے، تو میرے پاس صرف اور صرف یہ جواب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ اس دنیا سے ہٹا کر اللہ کے جنت کی طرف کر دی ہے، لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں جنت کی آرزو، جنت کی خواہش پیدا کر دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے بندو، اچھے اعمال، صبر اور شکر کے نتیجے میں ملنے والی جو جنت ہے نا، وہ انتہائی دل فریب، وسیع، بہت ہی بہترین ہے۔ وہاں مومنوں کے لیے تا حد نگاہ عیش و عشرت کے سامان ہوں گے، کنواری، نوجوان، خوبصورت، پاکیزہ، صاف ستھری لڑکیاں ہوں گی، کھانے پینے کے، ماکولات کے، مشروبات کے عمدہ عمدہ چیزیں موجود ہوں گی، شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، خوبصورت غلمان بچے ہوں گے، جنت میں بکھرے ہوئے ہوں گے، اور جنتیوں کے دلوں میں اٹھنے والی خواہشوں کے مطابق وہ جنت کی نعمتوں کو لا کر ان کے سامنے کر دیں گے۔ اگر آرام کرنے کا دل چاہے گا تو عالی شان مسندیں ہوں گی، خوبصورت نرم و نازک لباس ہوں گے۔ ذرا بتلائیے سچے دل کے ساتھ کہ جس کے دل میں ایسی جنت پانے کی آرزو ہو جائے، اس جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اپنے صحیح عقیدے کے مطابق، قرآن کریم پر 100% ایمان کے مطابق، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت اس کو مل کر رہے گی، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کریں، کیا کوئی بندہ دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی الجھنوں سے، یا دنیا کا کوئی غم اسے چکنا چور کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی فکر اسے توڑ سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی اور خواہش اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بندہ دنیا کا فکر کر سکتا ہے؟ کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ سکتا ہے؟ کسی اور دنیا کے آرام و آشائش کے پیچھے بھاگ سکتا ہے؟ دنیا کی کسی اور نیاز و نعم کا سوال کر سکتا ہے؟ کسی اور نعمت کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے؟ جس کو جنت کی خواہش ہو گئی وہ ہمیشہ جنت ہی کی خواہش کرے گا۔ اور یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ہر امت محمدیہ کے دل میں یہی خواہش جگا دی کہ جب تک زندہ رہنا اسی جنت کو پانے کے لیے نماز بھی پڑھنا، سجدے بھی کرنا، روزے بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، اللہ سے سوال بھی کرنا، صلہ رحمی بھی کرنا، کھانا بھی کھلانا، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، ہمدردوں، غمگساروں کا سہارا بننا، سب کچھ کرنا اسی جنت کو پانے کے لیے۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بلڈنگ بن جائے، گھر بن جائے، گاڑی آ جائے، موبائل میں ریچارج ہو جائے، 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے لیے نہیں پڑھتے ہیں نا۔ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ سجدہ اگر کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ رب العالمین اس پیشانی کو، اس جبین کو، اس جسم کو اس جہنم کی آگ سے دور کر کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اور یہی جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، یہی شوق صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا تھا۔ جب بھی جنت کی بات ہوئی، جب بھی جنت کا سوال ہوا، جب بھی جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، صحابہ کرام کو عار دلایا، صحابہ کرام لبیک کہہ کر جنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کر دی۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دشمن کے مقابلے میں بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور یہ موقع ایسا تھا
جو صحابہ کرام کے لیے بہت ہی خطرناک تھا اور حد درجہ حساس صحابہ کرام کے لیے وہ مقام. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دشمن کے مقابلے میں بڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ حوصلہ بھی دے رہے تھے کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، او میرے ساتھیوں اٹھو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارے لیے منتظر ہے، تمہارے انتظار میں کھڑی ہے. اٹھو اور دشمنوں کا مقابلہ کرو، ان کے سامنے جاؤ اور جام شہادت نوش کر کے جنت میں داخلہ حاصل کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں، دشمنوں کے فوج کی طرف بڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب زبان رسالت سے ذکر جنت سنا تو خوشی کے مارے واہ واہ کہنے لگے. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ واہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے عمیر، میرے ساتھی، میرے صحابی، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، بڑے زور سے واہ واہ کہہ رہے ہو؟ ذرا غور سے دل پر ہاتھ رکھ کر حساس طریقے سے اس الفاظ کو سننا. حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمات خوشی کے مارے کہے ہیں، میں انتہائی خوش ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، اے عمیر تو واقعی جنت میں سے ہے، واقعی جنت میں سے ہے. حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا، وہ اپنے جیب سے کھجور نکالتے ہیں، کھجور نکالنے کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کھاتے ہیں. کھاتے کھاتے یہ کہتے ہیں، لئن انا حییت حتی اکل تمرات هذه ان لحیاتا طویلتا. مسلم کی صحیح روایت ہے، اے اللہ کے رسول اگر میں کھجوریں ختم ہونے تک زندہ رہ گیا تو میری یہ زندگی بھی بہت بڑی زندگی ہوگی. وہ کھجوریں کھانا پھینک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اب اللہ کی جنت میں جاؤں گا اور وہاں جا کر کھجوریں کھاؤں. کھجوریں پھینک دیتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں. کئی کافروں کو واصل جہنم کر کے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہ ہے شوق جنت. جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن جنت کو حاصل کر دیا. اسے کہتے ہیں شوق جنت. جنت پانے کی تڑپ، جنت کو حاصل کرنے کی فکر، جنت پانے کی آرزو. اور آج آرزو، تمنا، خواہش کس کو نہیں ہے جنت پانے کی، لیکن ہم اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں، کوئی بہترین قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم کوئی محنت مشقت نہیں کر رہے ہیں. ہم تو 2 رکعت نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، ہم تو گرمی میں 2 سجدے کرنا گوارا نہیں کرتے کہ لاؤ سجدے کر لیں گے جنت مل جائے گی، 5 وقت کی نماز پڑھیں جنت مل جائے گی. شوق جنت پیدا کرو. جب ہمارے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا ہوگا تو ہمیں جنت کو پانے کے لیے، ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے، مشقت کریں گے. آج ایک آدمی، آج ہم میں سے، آپ میں سے اگر کسی چیز کا شوق رکھتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوگا، احساس ہوگا، نوجوانوں کی سب سے بڑی خواہش آج کے ڈیٹ میں کیا ہے کہ آئی فون ہو جائے، گرچہ وہ کڈنی بیچ کر ہی کیوں نہ آئے، سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. آئی فون حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، جنت پانے کے لیے کبھی کچھ کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کچھ کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی. ایک اعرابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتا ہے اور کیا سوال کرتا ہے. ایک اعرابی ہے، ایک دیہاتی آدمی ہے جسے مور آپ کہتے ہیں بدو گوار،
کچھ نہیں جانتا ہے، دیہاتی ہے، کہاں سے چلایا اس نے؟ وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کریں اگر میں اسے کر دوں تو جنت میں داخل کروں، جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسا کوئی کام بتائیں، ایسا کوئی عمل بتلائیں۔ اچھا یہاں رک کر ایک میں سوال کروں، یہاں امام صاحب ہوں گے، ساری مسجدوں میں امام صاحب، ہم لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ مولانا صاحب فلاں پریشانی ہے، مسجد میں نہ آؤں، نماز پڑھ لو، ہو جائے گا نا؟ 2 دنوں کی نماز چھوٹی ہے، گھر پر پڑھ لوں، ہو جائے گا، چلے گا؟ میں بہت بیزی رہتا ہوں، بہت ہی کاروبار میرا بہت بڑا ہے، بہت پیسے والا ہوں، کیا کروں؟ اللہ نے دیا ہے، کوئی حل بتائیے، معاف ہو جائے، کچھ ہے راستہ؟ ہم لوگ اسی چکر میں کہ بتاؤ کوئی چھٹکارے کی راہ، بتاؤ کوئی مسئلہ، بتاؤ کوئی بات، اس سے بچ جائے، اس سے بچ جائے۔ اچھا مولانا صاحب اگر میں یہ نہ کروں تو مطلب حرام ہے؟ نہیں حرام نہیں ہے نا، مطلب ناجائز ہے، حرام نہیں ہے نا؟ یعنی مولانا صاحب سے ایک دم قبول کروا لیتے ہیں کہ نہیں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ یہاں اعرابی ہے، دیہاتی ہے، کہہ رہا ہے کوئی عمل بتلاؤ جنت میں چلا جاؤں، کوئی کام بتلاؤ، راستہ بتلاؤ، جنت میں چلا جاؤں۔ آج دنیا کا کوئی بھی امام، کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی امام کہہ دے کہ اس کے پاس سال میں کوئی ایک ایسا آدمی آتا ہے ایسا ایک سوال لیے ہوئے کہ وہ کہے کہ امام صاحب کوئی بات بتلاؤ کہ میں وہ کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی اچھی بات بتاؤ، کوئی اچھا راستہ بتاؤ، میرے اندر فلاں بیماریاں ہیں، میرے اندر فلاں برائیاں ہیں، میرے اندر فلاں خامیاں ہیں، میرے اندر فلاں غلطیاں ہیں، میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، کوئی راستہ بتلاؤ، مجھ سے یہ بہت ساری غلطیاں ہیں جو چھوٹ جائیں۔ ہم یہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں شوق جنت، جنت کو پانے کا شوق پیدا کر دیا تھا۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو موت کے بعد، شہادت کے بعد ملنے والی جنت کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ جنت ملے گی، اٹھو اللہ کے لیے لڑنا شروع کرو، ترغیب دے رہے ہیں، لوگوں کو آوازیں دے رہے ہیں، لوگوں کو پکار رہے ہیں۔ اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ حتی اقاتل امشی برجلی ہذہ فی الجنہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں لڑوں، لڑائی کروں، قتال کروں، لڑتے لڑتے شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، تو کیا میں اپنے ان لنگڑے ٹوٹے پیروں کو جنت میں صحیح سالم پا سکتا ہوں؟ کیا جنت میں میرے پیر صحیح ہو جائیں گے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک لنگڑے صحابی تھے، چلنا ٹھیک طریقے سے آتا نہیں تھا لیکن میدان جنگ میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے عمر بن جموح، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، جب تو جنت میں داخل ہوگا، جب تو اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی قسم تیرے چال میں، تیرے چلنے کی صفت میں ذرا بھی نقص اور کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، تو اللہ کی جنت میں اپنے صحیح پیروں کے ساتھ داخل ہوگا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے چلے جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابی کے دل میں، اس صحابی کے دل میں اس قدر جنت کو پانے کی طلب تھی، جنت کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ تھا کہ معذور ہیں، انتہائی معذور، اور ان کا عذر قابل قبول ہے، لیکن شوق اتنا بڑا تھا کہ ان کو گھر سے لے کر میدان جنگ میں لے کر آئے۔ شوق اتنا اہم تھا، اتنا خاص تھا، جنت کو پانے کی اتنی طلب تھی کہ اپنے عذر کو بھی نہیں دیکھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم صحیح سالم ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ہمارے پیروں میں طاقت ہوتی ہے، ہمارے جسموں میں توانائی موجود ہے، ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم
اپنی دکان سے مسجد نہیں آ سکتے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ہم مسجد نہیں آ سکتے، اپنے ہم روزگار کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے کے لیے نہیں آ سکتے۔ نہ جانے ہمیں اب کس چیز کا انتظار ہے، کس دن کا انتظار ہے، ہم جنت کو پانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں جنت کا جو شوق پیدا کیا تھا، آج وہ شوق ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو ہنسلی اور پشت سے وہ پانی نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے اللہ کے بندو آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ ہم تو معمولی عذر کا بہانہ کر کر ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ رب العالمین جب ہمیں ہمارے جسموں سے ہماری روحوں کو نکال دے گا، اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ذرا غور کر کے تو دیکھو، ذرا سوچ کر تو دیکھو، جس نطفے سے تمہیں پیدا کیا گیا، اتنا بڑا کیا گیا، تم بچے تھے، جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، پھر انتقال ہوا، اللہ رب العالمین پھر دوبارہ اسی طرح تمہیں کر سکتا ہے جس طرح تم کچھ نہیں تھے۔ ہم جب اپنے باپ کی پشت پر ہوتے ہیں، رحم مادر میں نہیں ہوتے ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، کوئی ہم کو نہیں جانتا، کوئی ہم کو نہیں پہچانتا، کسی کا ہمارا واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی ہمارے بارے میں تذکرہ ہی نہیں کرتا ہے، جب تک کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں چلے نہیں جاتے ہیں، جب تک 9 مہینے بعد ہمارا وجود نہیں ہو جاتا، تب تک ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم دوبارہ تمہیں اسی طرح کر دیں گے جس طرح تم پہلے تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج دیکھیے انسان انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، کتنا بڑا سیٹ ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، بینک بیلنس کا مالک ہو، لیکن مرتے ہی اس کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی سب اس کے بچوں کے نام ہو جاتی ہے، سارے عہدے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جاتے ہیں۔ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ رب العالمین دوبارہ اسی کیفیت پر لوٹانے پر قادر ہے، ہم اور آپ بھول کیوں رہے ہیں؟ یوم تبلی السرائر، جس دن ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، قبروں کے اندر ہم چلے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، میں بات یہیں سے شروع کیا تھا کہ وہ صحابی لگنے تھے، لیکن جنت کو پانے کی اتنی تمنا تھی، شوق اتنا بڑا تھا کہ وہ آ کر میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تم قبر میں چلے جاؤ گے، مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤ گے، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد، تھوڑے ہی دنوں کے بعد تمہارے گوشت، تمہاری ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ آج یہاں ذرا سی تکلیف ہو، ہم بڑے سے بڑے اسپتال میں چلے جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو، تھانہ، پولیس، وکیل، عدالت ایک کر دیتے ہیں، ذرا سا کوئی معاملہ ہو، اپنے بھائیوں کو، کنبہ قبیلے کو، خاندان والوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، قبر میں جانے کے بعد دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے صرف وہی ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے۔ فما له من قوت ولا ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم جنت میں جانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے 2 واقعہ بیان کیا حدیث کی روشنی میں، ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابیاں ہیں، اگر آواز باہر جا رہی ہوگی، کوئی خاتون سن رہی ہوں گی تو وہ توجہ سے سنیں، نہیں جا رہی ہوگی تو آپ لوگ سننا، اور اپنے گھروں کی خواتین کو یہ واقعہ ضرور سنانا۔ صرف مردوں نے نہیں، صحابہ کرام نے نہیں،
صحابیات نے جنت کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، سر کٹایا ہے، سر الگ کر دیا اور اپنے جسموں پر نیزے بھالے سب کچھ پیوست کر دیا۔ کس کے لیے؟ جنت کو پانے کے لیے۔ آج گرمی ہوتی ہے تو ہم مسجد کے ذمہ داروں کو کوستے ہیں، ارے کیسا انتظامیہ ہے، تیل نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا ہے، نماز 2 وقت کی پڑھنے آتے ہیں وہ بھی سکھ سے پڑھنے نہیں دیتے۔ بتلائیے، ایسا لگ رہا ہے نماز پڑھ کر ہم امام کے اوپر یا مسجد کے انتظامیہ کے اوپر احسان کرتے، امام صاحب کے اوپر احسان کرتے۔ آ گئے تو امام صاحب پر ہم نے قرض لاد دیا کہ ہاں امام صاحب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں آیا تھا، میرا خیال کرنا۔ نہیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہو اپنے لیے آتے ہو، اگر کسی دوسرے کے لیے آتے ہو تو آپ کی نماز مانی نہیں جاتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابیات نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، غور سے سنیے سوال کیا کرتی ہیں، بیان کیا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مریضہ ہوں، میں ایک بیمار ہوں اور بیماری بہت ہی بڑی ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جب دورے پڑتے ہیں تو میرے بدن سے میرے جو کپڑے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، کوئی حل بتلائیے، کوئی علاج بتلائیے، میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ رب العالمین سے، میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ یہاں میں رک کر ایک بات بیان کر دوں، صحابیہ ہیں، عورت ہے، اس کا بھی عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شفا نہیں عطا کر سکتے، کسی بیمار کو خود ٹھیک نہیں کر سکتے۔ وہ سوال کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کر دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ شفا یابی نہیں دے سکتے، یہ نبی ہے یہ بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ نبی ہے یہ بیمار کو شفا یابی میں نہیں بدل سکتے، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابی جب بھی اس کے پاس آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی بہتر حل ضرور بتاتے۔ کیا کہا؟ ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت لدعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ رب العالمین تمہیں ٹھیک کر دے، اور اگر تم چاہو تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے دے اور تم اپنی بیماری پر صبر کرو۔ اگر چاہو تو دعا کرو ٹھیک ہو جاؤ، اگر تمہاری مرضی ہو صبر کر لو اور بدلے میں جنت لے لو۔ وہ صحابیہ، وہ عورت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں، ایک وقت کے لیے بھی نہیں ٹھہری اور کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، اصبر، میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت دلا دیجئے، میں تو صبر کرنے والی ہوں، میں اپنی اس بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن اے اللہ کے رسول صرف ایک دعا کر دیجئے، میں تو صبر کر لوں گی، جب یہ بیماری ہو، جب یہ بیماری کی کیفیت ہوتی ہے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، دعا کیجئے کہ میں برہنہ نہ ہوں، میرے شرمگاہ واضح نہ ہو، کھلے نہ، ظاہر نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جب مرگی کے دورے پڑتے تھے تو اس کے بعد وہ ان کے شرمگاہ ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ اور جانتے ہیں جب حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکی، اور وفات پانے سے پہلے بھی جب سرزمین حجاز پر چلتی تھی تو صحابہ کرام کہتے تھے اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، یہ جنتی خاتون جا رہی ہیں، یہ جنتی خاتون چل رہی ہیں۔ جنت کو پانے کا شوق کتنا تھا۔ آج ہمیں معمولی بیماری ہو جائے، بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے تو فجر کی نماز تو ویسے بھی گل ہو جاتی ہے، پیر دکھنے لگ جائے تو ہم کئی دنوں تک مسجد میں نہیں آتے اور اسی کا بہانہ بنا کر ہم کئی ہفتوں تک نماز نہیں پڑھتے۔ یہ صحابیاں ہیں، مرگی کے دورے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کتنا خطرناک ہوتا ہے،
لیکن جنت کو پانے کے لیے اپنی اس انتہائی خطرناک بیماری پر صبر کیا اور اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کیا کہ اللہ رب العالمین میں صبر کر لوں گی، مجھے بدلے میں جنت دلا دیجیے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اپنے اندر جنت کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ جیسے اعرابی شخص نے، دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ مجھے کوئی کام بتلائے، عمل بتلائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتلایا؟ کیا بتلایا؟ کوئی بہت بڑا کام کرنے کو نہیں بتلایا۔ کیا کہا؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو فرض نماز ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھتے رہنا۔ اتنا کام بتلا دیا، اور جانتے ہیں اس اعرابی نے، دیہاتی نے کیا کہا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، سن لو، امام سے سوال کرنے کے بعد، نماز کے بعد سوال کرنے کے بعد ہم لوگ ایسے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا ہوگا جو اس دیہاتی آدمی نے کہا۔ کیا کہا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری یہ جان ہے، میں آپ نے جتنا بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں کروں گا، جتنا بتا دیا اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ اور جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر تم میں سے کوئی شخص اس جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس اعرابی کو جاتے ہوئے دیکھ لو۔ آج ہم سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت مسئلے مسائل جاننا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ بھی کہا امام صاحب آپ نے جو بتلایا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اسی پر عمل کروں۔ آپ نے بہت بہترین بات بتلائی اپنے درس کے اندر، میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ کبھی نہیں کہا، بس یہی کہتے ہیں آج مولانا صاحب نے بہت اچھا درس دیا، آج کا خطبہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا، فلاں صاحب آئے تھے تقریر تو بہت اچھی کی۔ بس یہی کہتے کہتے پھر دوبارہ کانوں میں ایئر فون لگا کر سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز بھی سو جاتے ہیں۔ یہی ماجرا ہوتا ہے نا ہمارا، تقریر اچھی ہوئی تو ہاں بہت اچھی بہت اچھی، بس ختم۔ کبھی یہ بھی کہا کہ جو سنا انشاءاللہ آج اس پر عمل کروں گا، آج یہاں سن کر جاؤں گا، انشاءاللہ کل سے عمل کروں گا۔ کبھی ہم کہتے ہیں تو جنت کا شوق پیدا کرو۔ ہمارے اندر الحمدللہ بہت طاقت ہے، ہم چل سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف اگر نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ رب العالمین کی ذات آج ہم سے کتنا خوش ہو اور آج باران رحمت کا نزول ہو جائے۔ لیکن ہم معمولی سا جو وقت لگتا ہے 10 منٹ 5 منٹ، ہم اتنا بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اور ہمارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہمارے اسلاف، انہوں نے کیا کیا؟ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور صحیح ابن حبان کے اندر، اسی طریقے سے علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہی حدیث روایت کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور بھی خطیب ہیں ان کو بھی سننا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا دیکھیے جنت کا شوق کتنا تھا صحابہ کرام کو اور ہمیں کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کیا عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، کھجوروں کا ایک باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک درخت ایسا ہے جو فلاں آدمی کا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ میرے باغ میں اسی درخت کی وجہ سے آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، مجھے پریشانی ہوتا ہے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، اپنے باغ میں اچھے سے رہ نہیں پاتا ہوں فیملی کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں، اس آدمی کو بلا لیں اور اس سے کہیں کہ وہ ایک جو درخت ہے مجھے ہبہ کر دے، مجھے دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا جس کا ایک درخت اس باغ کے اندر لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا،
آتھا بنخلۃ فی الجنہ، تم یہ جو ایک درخت ہے اس کو جنت میں کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں وہ ایک درخت دے دو، بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دے گا، تم وہ ایک درخت اس باغ والے کو دے دو۔ وہ آدمی راضی نہیں ہوا، وہ آدمی راضی نہیں ہوا، ذرا غور سے سنیے گا، وہ آدمی راضی نہیں ہوا جب یہ واقعہ، جب یہ خبر، جب یہ آفر آج ہم لوگ فلپکارٹ پہ، امازون پہ بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں نا، یہاں دیکھیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کا آفر دیا اور اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اس باغ کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لے لے، جب سخیوں کے امام حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر گئی، وہ سخی، وہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کا ایک درخت اس باغ کے اندر موجود تھا اور کہتے ہیں اے فلان، اے میرے بھائی، وہ ایک درخت مجھے دے دو اور بدلے میں میرا باغ پورا لے لو۔ حضرت ابو دحدہ کے پاس ایک کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، 600 کھجوروں پر مشتمل، 600 کھجوروں کے درخت پر مشتمل ایک بہت بڑا باغ تھا۔ کیا کہتے ہیں، اے فلاں، میرا جو یہ 600 کھجوروں پر مشتمل باغ ہے نا، اتنا بڑا، یہ سب تو لے لے، وہ ایک درخت جو بیچ میں ہے نا مجھے وہی دے دے، مجھے وہ دے دے۔ وہ آدمی فوراً سودا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے ایک درخت تم لے لو، میں تمہارا باغ لے لیتا ہوں۔ جنت پانے کے لیے کیا کیا؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہوتا ہے، گھر سے پہلے ہی 5 روپیہ جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور ابھی امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے ہاتھ میں چلر پہلے سے نکال لیتے ہیں، یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ 100 کا نوٹ نکل جائے اور آگے ہاتھ پھیلا دے 100 کا نوٹ ہی چلا جائے اس میں۔ ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ پہلے سے چھٹا، بابو تو 5 روپے لے لے مسجد میں ڈال دینا، تو 10 لے لے چھٹا دے دو، بھائی مسجد میں دینا رہتا ہے، عیدگاہ میں دینا رہتا ہے۔ ہم لوگ 10 روپے 5 روپے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ صحابی رسول جنت کو پانے کے لیے 600 کھجوروں والا باغ ایک درخت کے بدلے میں دے دیا۔ اور ابھی اور سنیے کتنی بڑی سخاوت تھی، جنت کو پانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اس ایک درخت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یعنی ملکیت میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کیا کہا، اللہ کے رسول، میں نے سنا تھا کہ آپ اس ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت دلا رہے ہیں، میں نے وہ ایک درخت اپنے 600 کھجوروں پر مشتمل جو باغ تھا اس کو بیچ کر میں نے وہ ایک درخت لے لیا ہے۔ اب آپ ایسا کریں، اس باغ والے کو بلائے جس کے باغ میں یہ ایک درخت لگا ہوا تھا، اس ایک درخت کو بھی اس باغ والے کو دے دے۔ ہے کوئی سخاوت، ہے کوئی مثال، ہے کوئی نمونہ، ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا؟ ہم اور آپ اگر مسجد کے اندر کوئی پنکھا بھی لگا دیتے ہیں نا، تو جتنے بھی ملنے والے ہوتے ہیں سب سے یہی کہتے ہیں پنکھا لگوا دیا، ہوا تو اچھی آ رہی ہوگی، چل رہا ہوگا نا، کوئی دقت ہو تو مجھے بتا دیا کرو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دیا ہے میں لگا دوں گا۔ امام صاحب کوئی پریشانی ہو تو بتا دینا، امام صاحب کو دینے کے بعد 10 اور لوگوں کو بھی بتا دیتے۔ جنریٹر لگوا دیا، تیل بھروا دیا، قبرستان میں جگہ دے دی، عیدگاہ بنوا دیا، جب بھی گزر ہوگا، دیکھیے یہی جگہ ہے نا، یہ پہلے میری جگہ تھی، ان لوگوں کے پاس عیدگاہ جگہ تھی نہیں، یہ سب میں نے دے دیا۔ میں نے کہا میرے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے تو لو میں دے ہی دیتا ہوں۔ بتلائیے، ایک پنکھا لگا کر، چند زمین دے کر ہم اس پر اتنا اعلان کرتے ہیں، اور صحابی رسول نے 600 کھجوروں کا باغ دیا، ایک درخت اپنے پاس نہیں رکھا، وہ بھی کہا اللہ کے رسول اس آدمی کو دے دو، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ابھی اور سنو، ہم کوئی چیز بنوا دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، اسکول بنوا دیا تو کہتے ہیں بورڈ لگا دو، یہ میں نے وقف کیا ہے، نام لکھوا دو، پلیٹیں چھپا دو، بورڈ لگوا دو، کیمرہ لاؤ، فوٹو لاؤ، اور اس پر اپنا حق جماتے ہیں کہ اسکول میرا، بھائی میرے لیے ایک کرسی آفس میں رکھنی چاہیے، 10 بچوں کو میرا کوٹا میرے فون سے جانا چاہیے۔ اور جانتے ہیں جب ان صحابی نے جنت کے باغ کا سودا کر لیا تو کیا کہا، باغ کے پاس آتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں،
اخرجی من الحائط، اے میری بیوی، ان کی بیوی باغ میں بیٹھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اخرجی من الحائط فإنه بعته بنخلة في الجنة، میں نے اس کو جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اس کو میں نے بیچ دیا ہے، تم باغ سے ادھر آ جاؤ، اب یہ باغ تمہارا نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ ہمارا ماجرا کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس حدیث کو اس واقعے کی نظر میں سوچئے گا کہ ہم اتنا احسان کر کے کتنا جتلاتے ہیں، اور یہ صحابی سودا کرنے کے بعد اس باغ میں قدم بھی نہیں رکھتے، اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ باغ سے نکل آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں، میں نے اس کو سودا کر دیا اور جنت میں ایک کھجور کا درخت میں نے لے لیا ہے۔ اچھا بیوی بھی کیسی ہے؟ بیوی بھی کتنی اچھی، جب سنا کہ جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں یہ پورا باغ بیچ دیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ ہاں لٹاتے رہو، تمہاری کمائی ہے، میرا کیا حق ہے، جس کو مرضی آئے دو، جس دوستوں کو چاہو لٹاؤ، کھلاؤ پلاؤ، مسجد میں دو، مدرسوں میں دو، فلاں جگہ دو، میرا کیا ہے، میں تو ایرے غیرہ ہوں، مجھے لا کر چلے آئے ہو، نہ میرا کوئی مشورہ نہ میری کوئی بات۔ آج کل کی عورتیں یہی تو کہتی ہیں، اگر شوہر بیچارہ غلطی سے اپنی بیوی کے خلاف اپنے دوستوں کو پارٹی دے دے، گھر پر بتا دے، تو اس دن تو ناراضگی ضرور بنتی ہے کہ ہاں ہاں دوستوں کے ساتھ پارٹی کرو، ہمارا کیا ہے، جتنی مرضی آئے اڑاتے رہو، تم کماتے ہو، تمہارا پیسہ ہے، جہاں چاہو خرچ کرو، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ شوہر بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے دوستوں میں دراریں اور مہمان نوازی میں اگر کمی آئی ہے تو خراب بیویوں کی وجہ سے۔ اگر برا لگتا ہوگا تو غور سے آج رات میں سوچ لیجئے گا، لیکن یہ بات صحیح ہے، مہمان نوازی میں اگر کمی ہے تو یہ ہماری بیویوں کی غلطی ہے۔ آج جمعرات کے دن دیکھیے ٹک ٹک پر مردوں کی جگہ نہیں ہوتی ہے، موٹر سائیکل نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ میں نے گرمیوں میں دیکھا، سردیوں میں دیکھا، جوانوں سے زیادہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ تھی۔ اور جب یہی مرد، یہی شوہر بیچارہ کہتا ہے کہ بیگم ذرا کچن میں جاؤ، چائے بنا کر لے آؤ، اما جب دیکھو تب تم کو چائے چائے لگی رہتی ہے، ابھی کھانا بنائی ہوں، ابھی چائے کی فرمائش کر دی، ابھی کچن سے آئی ہوں، پسینے چھوٹ رہے، گرمی ہے، لائٹ کا بندوبست کر نہیں پا رہے، جب دیکھو آرڈر لگاتے رہتے ہو، جاؤ باہر چائے پی کر آ جاؤ۔ کوئی بھی آدمی اپنے گھر پر نہیں لے جا پا رہا کہ اپنے گھر جا کر چائے پلوا دے اپنے دوستوں کو۔ اور ان کی بیوی کیا کہتی ہے؟ قد ربحت البیع، آپ نے بہت ہی منافع کا سودا کیا ہے، بیچ دیا نا، ایک درخت لے لیا جنت میں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھا سودا ہے، واپس چلی آتی، راضی ہو جاتی۔ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسی عورت، ایسی خاتون، ایسا گھرانہ، ایسا شوہر، ایسی بیوی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور سب راضی ہوں؟ میرے خطبے کا ان باتوں کا، حدیثوں کا، واقعوں کا لب لباب، خلاصے کلام، نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کو پانے کی تمنا کریں۔ یہ دنیا جسے کہیں قرآن نے دار الفتن کہا ہے، دار الابتلاء کہا ہے، اس دنیا کی فکر نہ کریں، اس آخرت کی فکر کریں، اس گھر کی فکر کریں جسے قرآن نے کہیں دار السلام کہا، جسے قرآن نے کہیں دار المقامہ کہا، جسے قرآن نے کہیں دار القرار کہا، جسے قرآن نے کہیں دار المتقین کہا۔ اس گھر کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کر لیا، جنت کو حاصل کرنے کی اگر ہمارے اندر تڑپ رہی، شوق رہا، جذبہ رہا، تو بڑے سے بڑے اعمال ہم چٹکیوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں جنت کا شوق نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کو پانے کا شوق نہیں ہے، تو چھوٹے سے چھوٹے کام بھی، معمولی سی معمولی نیکی بھی ہمیں پہاڑ کے جیسا دکھائی دے گی۔ اسی لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی بنائی ہوئی جنت کا سوال کرتے رہیں، مطالبہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس لائق بنا، اتنے اعمال ہم کریں اس دنیا کے اندر کہ
کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین شوق جنت ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کو پانے کی تڑپ، جنت کو پانے کی فکر اور جنت حاصل کرنے کے جتنے بھی اعمال ہیں، اے اللہ رب العالمین ان تمام اعمال صالحہ کو ہمیں کما حق و انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔